نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه اجمعین صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ معزز و مقرب ناظرین اکرام، آج کی نشست کی گفتگو میں انشاءاللہ الرحمن آپ سے احصال ثواب کے متعلق گفتگو کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی ہمارا عزیز، ہمارا قریبی رشتہ دار، دوست، مقرب ترین اس دنیا کو چھوڑ کر دار البقاء کی طرف رحلت کر جاتا ہے تو اس کے اقربا، اس کے رشتہ دار حتی الامکان اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ احصال ثواب کریں، اور اگر احادیث کی روشنی میں احصال ثواب کی فضیلت دیکھی جائے تو متعدد مقامات پر آئی ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع من عمله الا من ثلاثہ۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے سارے اعمال کے ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ ان تین چیزوں کے ثواب کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع نہیں ہوتا۔ باقی دنیا میں جو نیکیاں کیا کرتا تھا، نماز، روزہ، جو بھی وہ، ان کے ثواب کا سلسلہ اسے اس کی حیات ہی میں ملتا تھا۔ اب وہ موت اس پر آ گئی، اب وہ انتقال کر گیا، اب وہ منقطع ہو گیا سوائے تین چیزوں کے۔ نمبر ایک، صدقہ جاریہ۔ اگر دنیا میں اس نے کوئی مسجد تعمیر کرا دی، اتنی استطاعت تھی اس کے پاس، تو جب تک مسجد آباد رہے گی اس کو اللہ رب العزت ثواب دیتا رہے گا۔ کتنی فضیلت کا کام ہے مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، علم دین بچے سیکھیں گے، سکھائیں گے، قیامت تک لوگ فیضیاب ہوں گے، اسے اس کا ثواب ملے گا۔ اور بھی کوئی لوگوں کی امداد کے لیے مسافر خانہ نیکی سمجھ کر کے، اور بھی متعدد کام ہیں دین کے، تو جب تک وہ چلتے رہتے ہیں اس کا ثواب اس کو، مرنے والے کو ملتا رہتا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے بعد آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا نفع بخش علم، ایسا علم جو دوسرے کو فائدہ پہنچائے۔ اگر علم آپ نے دنیاوی علم اگر کسی کو دیا، ظاہر ہے وہ دنیاوی اس کے لیے فائدہ مند ہے، اخروی زندگی میں تو وہ کام نہیں آئے گا۔ ایسا علم جو دنیا و آخرت دونوں میں کام آئے، وہ علم دین ہے، وہ علم القرآن ہے، وہ علم الحدیث ہے۔ اگر آپ حافظ قرآن کسی کو بنا دیں، آپ نے کسی کو قرآن پڑھنا سکھا دیا، تو یہ آپ نے اپنے لیے صدقہ جاریہ کر لیا۔ اب جب وہ پڑھتا رہے گا، اس علم سے استفادہ حاصل کرتا رہے گا، اللہ رب العزت آپ کو ثواب دے گا۔ اگر اس درمیان آپ کا انتقال بھی ہو گیا تو آپ کے ثواب کا سلسلہ آپ سے منقطع نہیں ہوگا، آپ کو ملتا رہے گا۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں ان علماء کا، ان حفاظ کا، ان قراء کا، جنہوں نے پوری زندگی ایک درسگاہ میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن سکھایا، اللہ کا قرآن سنا، اور حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو آپ اندازہ کریں ان علماء کے اور حفاظ کے مقامات کا کہ انہوں نے کتنے حافظ انہوں نے بنا دیے۔ ہزاروں کی تعداد میں ان کے حفاظ، طلباء اور ان کی ان کے تلامیذ ہوتے ہیں، شاگرد ہوتے ہیں، تو ان کے رتبے اور ان کے مقامات، ان کے درجات کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی بارگاہ میں کتنے انعام و اکرام پر برستے ہوں گے، بارشیں ہوتی ہوں گی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اس کے بعد آخری بات، نیک اولاد، ایسی اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، ایسی اولاد چھوڑ کر کے جائے جو اس کے لیے دعا کرے۔ آپ نے اولاد کو تربیت کی، آپ نے بہترین اسکول میں پڑھایا، اس کے بعد آپ نے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، مختلف آپ نے کورسز اسے کرائے، بہترین انسان آپ نے بنا دیا، لیکن آپ نے دین کے معاملے میں تربیت نہیں کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ آ کر تم دعا کرنا۔ حدیث پاک میں بڑی فضیلت ہے، جب خود کی اولاد آ کر کرتی ہے تو اس کا مرنے والے کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جاتا ہے۔ تربیت نہیں کی آپ نے، آپ کا بیٹا اس لائق نہیں ہے کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھا دے۔
آپ کا بیٹا اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے لیے 2 لفظ دعا کے کر دیں کہ آپ نے تربیت نہیں کی۔ تو حدیث کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ نیک اولاد چھوڑ کر کے جائیں تو اپنے بچوں کو تربیت کریں، دین سکھائیں، قرآن سکھائیں، حدیث مصطفیٰ کے قریب کریں، فرامین رسول اکرم سکھائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اپنے لیے اخروی انتظام کریں۔ یہ 3 باتیں میں نے عرض کر دیں۔ اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت جب جنت میں ایک بندے کا درجہ بلند کرتا ہے، وہ عرض کرتا ہے مالک کہ میرے لیے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ہاں یہ تیرے لیے ہیں۔ وہ عرض کرتا ہے مولا کون سے عمل کے عوض؟ مولا کون سا عمل ایسا تیری بارگاہ میں میرا مقبول ہوا جس کے عوض مجھے درجہ بلند ہوا؟ اللہ فرماتا ہے تو جو نیک اولاد چھوڑ کر کے آیا تھا، تو جو نیک اولاد چھوڑ کر کے آیا تھا، اس نے میری بارگاہ میں تیرے لیے ایک بار استغفار کیا اور میں نے تیرے ایک درجے کو بلند کر دیا۔ یہ وہ احادیث ہیں جن احادیث پر کسی کو شک نہیں ہے، جو سب اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جو ہمارے معاشرے میں جو نئی نئی رسومات عائد ہو گئی ہیں، ایجاد کر لی ہیں کچھ مالداروں نے، ان پر اعتراضات ہیں، ان پر تھوڑا سا مشکوک رہتا ہے مسئلہ، ورنہ باقی ایصال ثواب تو دیکھیے سب مانتے ہیں، طریقے الگ الگ ہیں ایصال ثواب کے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ تک پہنچائی ایصال ثواب کے متعلق، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے معاشرے میں ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے؟ کسی کا انتقال ہوا، سوئم کی فاتحہ، مسلسل قرآن عظیم ہوتا رہے گا 40-50 قرآن پاک ہو جاتے ہیں 10 میں 40 میں تک۔ سوئم کی فاتحہ میں چنے آئیں گے، مسجد میں رکھے جائیں گے، کلمہ طیبہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ چنے نہیں کھاتے ہیں اس وجہ سے کہ اس پر کلمہ طیبہ پڑھا، ٹھیک ہے؟ اصل چیز ہے کلمہ طیبہ۔ چنے تو ایک عدد کے لیے ہوتے ہیں، ایک کاؤنٹ کرنے کے لیے کلمہ طیبہ کو، باقی جو اصل چیز ہے وہ ہے کلمہ طیبہ۔ اگر چنے آپ کو میسر نہیں ہیں تو آپ تسبیح اتنی عادات کی لے لیں کہ اس میں آپ کلمہ طیبہ پڑھ سکیں 125 مرتبہ، باقی اس کی کوئی حد بھی نہیں ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، ہو گیا، اس کے بعد دعا ہوگی، لوگ گھر چلے جائیں گے اپنے اپنے، پھر اس کے بعد کھانا ہوگا۔ دیکھیے ایک کھانا اس دن ہوتا ہے جس دن کوئی شخص انتقال کرتا ہے، جسے ہم لوگ بتی کا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی جواز کی صورتیں نکل سکتی ہیں کہ مہمان ہوتے ہیں دور و دراز کے، کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، بہتر ہے کھا سکتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10ویں 20ویں اس کے بعد 40ویں کی جو بہترین اقسام و انواع کے کھانے ہوتے ہیں، اور اچھے اچھے کھانوں کو ہی ایصال ثواب سمجھا جاتا ہے کہ جب تک اچھے کھانے نہ ہوں تو ایصال ثواب مقبول نہیں ہوگا، تو ان چیزوں کا کیسے رد کیا جائے، یہ چیزیں کیسے کنٹرول میں کی جائیں؟ جس طرح ہمارے معاشرے میں شادیوں میں نئی نئی رسومات ایجاد کر کے آج ہم نے مالداروں نے نئی نئی رسوم رسمیں ایڈ کر کے ایڈیشنل جو رسمیں ہیں ان کو ہم نے جو جوڑا ہے شادیوں کے نام سے، نکاح کے نام سے، نکاح کے اندر جو آج ہم نے اتنی جو ایک بڑی دھوم دھام اور دولت اور اس کے تمام فضول خرچی جو ہم نے جوڑ رکھی ہے، جبکہ نکاح تو بہت آسان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے، ہم نے اس کا برعکس کر دیا۔ آج کے معاشرے میں دیکھا جائے تو وہاں برعکس نظر آتا ہے، جس طرح ہم نے شادیوں کی نئی نئی رسومات نکال کر غریب لوگوں کو بے قرار کر دیا کہ آج غریب انسان سوچتا ہے کہ میں اپنی بچیوں کو کیسے گھر سے رخصت کروں، کہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، میں کیا اپنی بچیوں کو دہیج کی شکل میں دوں۔ یہ وبا کہاں سے پھیلی؟ یہ مالداروں سے پھیلی، یہ مسلمانوں میں جو مالدار گروہ ہے وہاں سے پھیلی۔ وہ اگر سادگی سے اپنی بچیوں کی شادی کرتے تو آج معاشرہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اتنی تیزی سے۔ یہ جو بیماری ہمارے اندر پھیلی ہے یہ کچھ مالداروں کی کمیاں سے پھیلی ہے، ان کے دولت پر فخر کرنے سے پھیلی ہے، اور اسی چیز کو اب مالدار لوگ جو ہیں وہ اپنے مرحومین کے لیے ایجاد کرے ہوئے ہیں۔ تمہارے پاس تو دولت ہے،
تمہارے پاس تو پیسہ ہے، تمہارے عزیز کا انتقال ہوا، تم نے لٹا دی دولت اور کھانے کھلا دیے، بھلے ہی، جبکہ دیکھیے میں ابھی بات کروں گا انشاءاللہ اس پر کہ اس کھانے پر کس کا حق ہے۔ تم نے دعوت کر دی، تمہارے سارے بستی کے لوگ آ گئے، محلے کے لوگ آ گئے کہ میرے والد کا 40واں ہے، میری فلاں عزیز کا 40واں ہے، آپ کو آنا ہے، اس وقت فاتحہ ہوگی، اس وقت کھانا ہوگا۔ آج ہم نے نئی نئی رسومات ایجاد کر کے غریب کے مرنے کو بھی مشکل بنا دیا۔ جس طرح ہم نے شادیوں میں نئی نئی رسومات کو ایڈ کر کے غریب کے لیے شادی کرنا مشکل کر دیا، اسی طرح آج ہم نے موت اور اموات میں ایصال ثواب کی صورت میں، ایصال ثواب کی آڑ میں جو نئی نئی رسمیں ہم نے ایجاد کی ہیں، آج اس اعتبار سے دیکھا جائے تو غریب کا مرنا بھی ہم نے مشکل بنا دیا۔ کسی غریب کے باپ کا انتقال ہوتا ہو، معاشرے کے ڈر سے، سوسائٹی کے ڈر سے، رشتہ داروں کے ڈر سے، عزیز و اقربا، دوست احباب، متعلقین کے ڈر سے وہ کہیں سے پیسہ لیتا ہے، قرض لے گا۔ وہ بھائی کیوں لے رہے ہو قرض؟ اگر قرض نہ لیا تو کہیں گے کہ باپ کا تیجا گزرا اور تم کھانا نہیں کھلا سکے۔ ایسا معاشرہ بن گیا ہے۔ اب وہ 20واں 40ویں تک مقروض ہو گیا قرض میں، لیکن دنیا کی جو رسمیں وہ نبھا رہا ہے، قرض دار ہے۔ افسوس کا مقام ہے یہ، افسوس کرنے کا مقام ہے۔ وہ مقروض ہو گیا 40ویں تک، صرف ماحول کے ڈر سے، جبکہ اسے کیا کرنا تھا؟ اللہ کا ذکر کرنا تھا، قرآن کریم پڑھنا تھا، اور باپ کے لیے، ماں باپ کے لیے دعا کرنی تھی۔ لیکن یہاں جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا وہ اس کے جال میں پھنس گیا، اور جہالت تو ہم لوگوں میں کٹ کٹ کر کے بھری ہے۔ ہمیں ذوق نہیں ہے کہ ہم علم کے قریب چلے جائیں، ہمیں ذوق نہیں ہے کہ ہم مسجد کے امام سے کچھ سوال کر سکیں، کوئی مسئلہ پوچھ سکیں، ہمیں اتنی فکر ہی نہیں ہے۔ بس جیسی زندگی کٹ رہی ہے وہ گزر رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ ان ایصال ثواب کی نسبت سے جو کھانے بنائے جاتے ہیں، اس کھانے پر مالداروں کا کھانا درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اور دعوت کرنا، فرماتے ہیں کہ دعوت کرنا یہ تو خوشی کے موقع پر کی جاتی ہے، لہذا اس طرح سے دعوت کر کے بلانا بھی درست نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں فتاوی عالمگیری میں دیکھ لیں، اور بھی مختلف کتابیں ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں دیکھ سکتے ہیں، جلد نمبر 9 اور 673 میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس کھانے پر جو حق ہے وہ غرباء اور مساکین کا ہے، فقراء کا ہے، اس پر حق، مالداروں کا حق نہیں ہے یہ کھانا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جو اس کھانے کا عادی ہو جائے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کھانے کے لیے ایک مسلمان کی موت کی تمنا کرتا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اگر کسی کی میت میں جا رہے ہیں یا دسویں میں جا رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی موت کی فکر ہو کہ ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے دنیا سے، لیکن اس وقت ہمیں کچھ موت یاد نہیں آتی، بلکہ ہم اس وقت کھانے میں مصروف ہوتے ہیں، موت کو بھول جاتے ہیں۔ جب ایسے وقت پہ ہم موت کو بھولے بیٹھے ہیں تو پھر کب ہم یاد کریں گے؟ اور جبکہ موت کو یاد کرنا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول پاک علیہ السلام نے عرض کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن کیا شہیدوں کے ساتھ بھی کسی کو اٹھایا جائے گا؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ، اٹھایا جائے گا۔ کہ یا رسول اللہ کنہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو کثرت سے موت کو یاد کرتے ہوں گے ان کا حشر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور دل کا زنگ اگر چھڑانا چاہتے ہو تو موت کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو۔ ان مواقع پہ ہمیں یاد کرنا چاہیے موت کو، کہ دیکھو یہ آدمی کتنا طاقتور تھا، کتنا قوی تھا، اس کے پاس کتنی طاقت تھی، آج یہ کفن میں لپیٹ دیا گیا، آج اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ اپنے ہاتھ کو ہلکا سا ہلا سکے، آج ٹس سے مس نہیں کر پا رہا ہے، اس کی آواز سے لوگ کانپتے تھے، آج یہ خاموش ہے۔
اسے دولت پر غرور تھا، اس کی طاقت، یہ جہاں چلتا تھا لوگ راستے بدل لیا کرتے تھے، آج یہ زمین پہ جا رہا ہے، آج ہمیں مٹی ڈالنی پڑ رہی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، اللہ فرماتا ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ۔ تو ہمیں تو یہ سب چیزیں یاد کرنی تھی، لیکن ہم جب کسی کا انتقال سنتے ہیں، بعض لوگ اللہ انہیں ہدایت دے تو ان کے ذہن میں کھانے آ جاتے ہیں، چلو انتظام ہو گیا 40ویں تک۔ آپ کو معلوم ہے دوسرے مکتب فکر کے لوگ کس طرح تنقید کرتے ہیں اور استہزاء کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے علماء تمہیں بتاتے نہیں کہ یہ جو تم نئی نئی رسومات اور بری بدعتیں تم نے ایجاد کی ہیں، تمہیں ان چیزوں سے آگاہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انہیں اچھے اچھے کھانے مل رہے ہیں، وہ کھانے کی وجہ سے کیسے روک دیں؟ اس طرح سے وہ لوگ تنقید کرتے ہیں اور ہمیں اس وقت اپنا سر خم کرنا پڑتا ہے۔ کیا کریں، ہمارے معاشرے میں بگاڑی ایسا پیدا ہو گیا۔ میں گزارش کروں گا، دیکھیے شہر میں ہے یہ چیز مگر کم ہے، دیہات کی سائٹ اور دیہات اطراف میں یہ چیز کثرت سے پھیلتی جا رہی ہے۔ میں گزارش کروں گا ائمہ مساجد سے کہ وہ اس چیز پر سخت ہوں، ایکشن لیں اس چیز پر، لوگوں کو سمجھائیں، ان کی تربیت کریں کہ دیکھو کھانے کھلانے میں ایصال ثواب اتنا نہیں ہے جتنا اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر کھانا کھلانا ہی چاہتے ہو تو ان تک پہنچاؤ جو مستحق ہیں، دعوت مت کرو مالداروں کی۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے، آپ کھانا کھلانا بھی چاہتے ہو تو آپ مدرسے کے بچوں کو بلاؤ یا ان تک کھانا پہنچا دو، وہ جب کھائیں گے تو اللہ سے دعا کریں گے۔ طالب علم ہے، بڑی فضیلت ہے طالب علم کی، وہ جب دعا کریں گے اللہ اس شخص نے ہمیں کھانا کھلایا، مولا تو اپنے فضل سے جزائے خیر عطا فرما۔ سوچو پھر کیسے اس بچوں کی دعاؤں کا سلسلہ بڑھتے 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 تمہارے والد تک پہنچے گا اور ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی طالب علم کی دعا۔ یا پھر ایسوں کو کھلاؤ جو کئی روز کے بھوکے ہوں، آپ کو اندازہ نہیں ہے بھوک کے پیٹ میں جب ایک لقمہ جاتا ہے تو اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ اور بڑی فضیلت ہے غرباء اور مساکین کو کھلانے کی۔ سیدنا غوث پاک نے فرمایا کہ میں اگر چاہتا، میرے بس میں ہوتا، میں پوری زندگی غرباء مساکین کو کھانا کھلانے میں گزار دیتا۔ علماء اکرام، اولیاء اکرام اتنی فضیلت بیان کر چکے ہیں کھانا کھلانے کی۔ کھلائیں آپ کھانا، لیکن انہیں کھلائیں جو مستحق ہیں، جو مستحق ہیں، تب آپ کا احسان مقبول ہوگا، ورنہ یہ صرفی فضول خرچی میں آپ کا یہ پیسہ جائے گا۔ اور ان رسومات سے بچیں۔ اگر آپ کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو سب سے پہلے آپ تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، کلمہ طیبہ پڑھیں، اور اگر بہتر یہ ہے کہ آپ خود اس لائق بنیں کہ اپنے مرحومین کے لیے دعا کر سکیں۔ سیکھیں آپ امام صاحب سے، ہمیں دعا سکھائیں، کیونکہ آپ جو دعا کریں گے وہ دل سے کریں گے، آپ چاہیں گے دعا قبول ہو، ایک ایک لفظ قبول ہو۔ آپ باہر سے کسی کو مہمان کو بلائیں گے، بچوں کو بلائیں گے، چونکہ وہ طالب علم ہیں، پڑھنے والے ہیں، باہر سے امام صاحب کو بلائیں گے، وہ آئیں گے، دعا کریں گے، چلے جائیں گے۔ لیکن آپ جو دعا کریں گے اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، وہ آپ کی دعا دل سے نکلے گی۔ آپ چاہیں گے کہ میں اس دعا سے اپنے والدین کو بخشوا ہی دوں، اللہ بخش ہی دے، کچھ ایسے الفاظ میری زبان سے نکل جائیں، آنکھوں میں دل میں ڈوب کر کے آپ دعا کریں گے۔ اسی لیے تو حکم ہے جب اپنی اولاد کرتی ہے۔ پھر آپ اندازہ لگائیں ان ماں باپ کے مرتبے اور مقامات کا آپ اندازہ لگائیں کہ جن کی خود کی اولاد حافظ ہوتی ہو، جب وہ انتقال کر جاتے ہوں تو خود کی اولاد نماز جنازہ پڑھاتی ہو، پھر عالم دین ہو، سوچیں ذرا، ساری مواقع پر وہی دعا کرتی ہو، تو پھر اس کے کتنے بڑے درجے ہوتے ہوں گے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو اگر آپ علم دنیا سکھا رہے ہیں تو علم دین بھی سکھا دیں، تاکہ یہ آپ کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اگر آپ کا بچہ بہترین ڈاکٹر ہو تو عالم دین بھی ساتھ ساتھ ہو۔ ہم نے ایک الگ ہی معاشرہ کانسیپٹ کر دیا کہ جب تک مدرسے میں داخل نہیں کریں گے ہمارا بچہ عالم نہیں بنے گا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آج کل لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں لیکن باتیں بڑی اچھی کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک مطالعہ ہے، ایک اسٹڈی ہے۔ اپنے بچے کی تربیت ایسے کر دیں آپ کہ قرآن کو سمجھ جائے،
حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ جائے اور علماء سے اس کو جوڑ جائیں، پھر وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے یا ایڈوکیٹ بنے، جس آپ فیلڈ میں اسے ڈالیں وہ بھی ہوگا، اور یہاں بھی اس کو علم دین بھی ہوگا۔ آج کل تو علماء کے بچے عالم نہیں بن رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں یہ ڈاکٹر بن جائے گا، مطالعہ کر کے حاصل کر لے گا، وہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں مدرسے میں، اور آپ سے تاکید کریں، آپ کو تاکید کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں ہی پڑھا کر عالم دین بنائیں گے۔ اگر ہم نہیں پڑھا رہے ہیں ان کو مدرسے میں، ہم سوچ رہے ہیں کہ اب ہم اسکول پڑھانے والا بچہ ہے، ہم اسے کیا عالم بنا پائیں گے، نہیں، اسکول کے ہٹ کر بھی وہ بن سکتا ہے۔ آپ اس کی ٹیوشن لگا دیں ایک عالم سے کہ عالم صاحب اس کی تربیت کریں ہمارے بچے کو، وضو کے فرائض، واجبات، غسل اور تمام چیزوں کے، اسے دین کے مسئلے میں قرآن اور یہ حدیث کو اس کے قریب پہنچ جائے۔ سمجھ ہو سکتا ہے کہ نہیں سمجھ پائے وہ، کیونکہ اس کے لیے ایک الگ فہم چاہیے، الگ اس کے لیے ایک عربی گرامر میں واقفیت ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے نہیں سمجھ پائے، لیکن ابھی فی الحال آپ اتنی تو کم سے کم تربیت کر جائیں کہ وہ دین کو سمجھ جائے، وہ نماز جنازہ آپ کی پڑھائے تو کسی کو کراہت نہ ہو، بغیر کراہت کے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں، اس طرح تو تربیت کر جائیں۔ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ جو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے ہیں، لیکن ان کا نیچر، ان کا کردار اور ان کا انداز بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بچہ مدرسے میں پڑھے گا تو عالم بنے گا، اللہ پاک جس کو جہاں علم عطا فرما دے۔ تو آپ اس تربیت کریں، آپ کوشش کریں کہ ہمارا بچہ ہی آپ کی نماز جنازہ پڑھائے، آپ کا بچہ ہی آپ کی قبر پہ آ کے دعا اور فاتحہ پڑھے۔ لیکن ان چیزوں کو جو ہم نے ایجاد کر دی ہیں کہ جب تک کھانا نہ ہوگا احصال ثواب قبول نہیں ہوگا۔ میں معاشرے میں دیکھ رہا ہوں، ابھی چند روز قبل ایک فاتحہ میں جانا ہوا تھا 40ویں کی، تو اس وقت جب میں کھانا کھا رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ کیا ہو گیا ہے ہماری قوم کو، کیا ہو گیا ہے۔ ہم لوگ شادیوں میں اور اس طرح ان مواقع میں اتنی دولت لٹا رہے ہیں، جہاں ہمیں لٹانی چاہیے وہاں نہیں لٹا رہے ہیں۔ خدا را ان سے اپنے آپ کو دور کریں، اور علماء کو چاہیے، ائمہ مساجد ہی اس چیز کو کر سکتے ہیں۔ کوئی کتنی ویڈیو بنا لے، یا ان لوگوں کو جو مشہور ہیں، جن کو اللہ نے شہرت عطا فرما دی ہے، وہ لوگ اگر اس طرح کی باتوں پر توجہ کریں تب ہی ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا سدھار نظر آئے گا، ورنہ یہ معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، اور غریب پریشان ہے کہ کیسے میں اپنے والد یا والدہ کے احصال ثواب کے لیے پیسے اکٹھا کروں۔ اس چیز کو سمجھیں، مالداروں کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ تو پوری زندگی بھی اگر روز کھانا کھلائیں گے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کے پاس دولت بہت ہے، لیکن غریب کہاں سے کھلائے گا؟ یہ جو پیغام میں نے پہنچایا یہ مالداروں کی طرف سے نہیں پہنچایا ہے، یہ میں نے غربا کی طرف سے پہنچایا ہے کہ ان کا خیال کریں، اور شادیوں کی رسومات کو بھی ہلکا کریں۔ یہ ان علماء کو چاہیے کہ لوگوں کو علم سکھائیں، لوگوں تک اچھی باتیں پہنچائیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص سے اگر کوئی ایسی چیز پوچھی گئی ایسے علم کے بارے میں جس کو وہ جانتا تھا لیکن اس نے اس کو چھپایا، تو قیامت کے دن اس کے گلے میں آگ کی لگام پہنائی جائے گی، آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ خدا را جو علم ہے اسے ظاہر کر دیں، جو بات ہے اسے ظاہر کر دیں، آپ کی امامت رہے یا نہ رہے۔ آپ کو یہی تو ڈر ہے کہ محلہ آپ کو برخاست کر دیا جائے گا، آپ کو ہٹا دیا جائے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ عزت و ذلت کا مالک ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ آپ کیوں ڈر رہے ہیں کمیٹی سے، کیوں ڈر رہے ہیں آپ محلے والوں سے؟ جو حق ہے اس کو بیان کریں، آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ لیکن اس بگاڑ کو روکیں۔ شہروں میں نے کہا نا ہے لیکن کم ہے، ہمارے یہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہمارے شہر میں تندور لگنے لگے ہیں اب تو شہروں میں، لیکن کم ہے، دیہات کے مقابل کم ہے شہروں میں بھی یہ چیز، لیکن دیہات کے مقابل کم ہے۔ دیہات میں چونکہ بہت سارے جلسے ہوتے ہیں، بہت سارے محافل ہوتی ہیں، بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں۔ اب میں کبھی انشاءاللہ الرحمن فرصت سے ایک جلسے کی جو ہمارے یہاں شکل ہے اس پر بھی ایک بات آپ تک پہنچاؤں گا، جس طریقے سے جلسے ہونے چاہیے اور جن جلسوں میں باتیں کیا ہونی چاہیے ان پر بھی میں انشاءاللہ الرحمن کبھی گفتگو کروں گا۔ ابھی فی الحال میں احصال ثواب کے متعلق آپ سے میں نے چند باتیں آپ تک پہنچائی ہیں، اور جو باتیں میں نے آپ تک پہنچائی ہیں اس امید کے ساتھ کہ جس تک میری یہ باتیں پہنچیں گی وہ غور و فکر کر کے علماء سے رابطہ کرے گا اور بڑی سادگی سے اپنے مرحومین کے لیے احصال ثواب کرے گا۔ اگر اسے دولت بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے تو وہ اس کھانے کو ان تک پہنچائے گا جو اس کھانے کے
مستحق ہیں، نہ کہ عزیز و رشتہ داروں کو، امیر رشتہ داروں کو، مالداروں کو بلا کر کے انہیں سیر کرے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر ایک صحیح زندگی گزارنی چاہیے، اور جو اللہ اس کے رسول سے ڈرتے ہیں اور سچی زندگی گزارتے ہیں، آخرت میں وہی لوگ فلاح اور نجات حاصل کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کہنے میں اگر لفظاً کوئی اغلاط ہو، سرزد ہو گیا ہو، اپنے فضل و کرم سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہوں تو معاف فرمائے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ، من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم، انك انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔